دے گا تمہیں، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ بس دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ ہاں دیر کر رہا ہے تمہیں دینے میں، مگر یقین رکھنا تمہیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، مگر ایک بات دھیان میں رکھو، وہ چاہے تو لا حاصل پر بھی کن کہہ دے گا۔ ارے وہ تو بس تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تم پر ہے کہ مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دو یا اس کو اپنی چاہت کے لیے منا لو۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے، اسے دعا کہتے ہیں۔ جیت جائے جو ہر مجبوری سے، اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہے مقدروں کو بھی، یہی دعائیں ہلا دیتی ہے عرش کے دروں کو بھی۔ اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے، وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے، اور روز محشر بھی ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہوں، ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ری ایکشن کہ تم اللہ کے بنے رہے یا نافرمان۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانماز اٹھا کے اس پر خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ جب وہ مشکل وقت لاتا ہے تو راستہ بھی بنا دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے، مگر اس عمل کو بے حد صبر درکار ہوتا ہے۔ کن سے فیکن تک کا سفر نہایت طویل ہوتا ہے، مگر جب انسان یہ سفر طے کر لیتا ہے تو غم مختصر رہ جاتا ہے۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتی ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں
ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اس کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو انسان کو کنارے سے لگاتی ہے۔ ناممکنات کے طوفان ہو تو معجزے ہوتے ہیں، مشکلوں کی آندھی ہو تو آسانیوں کی دستیابی ضرور ہوتی ہے، راستے بند ہو تو نیا دروازہ اللہ کے فضل کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ مصیبت میں دعا، کوشش اور یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے۔ اصل مصیبت تو بے یقینی امیری ہے، اصل گردش اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی کیفیت ہے۔ جو بے یقینی سے نکل آیا وہ اپنا کنارہ پا گیا۔